جیفری ایپسٹین یہ اسرائیلی ایک ایجنٹ ہے. لوگوں کی لسٹ سے کھیلنا جیفری ایپسٹین کا فن تھا. ایپسٹین فائلز جو ریلیز ہوتی ہیں اس میں بچوں کے حوالے سے جو ہولناک ویڈیو سامنے آئی ہیں اسے دیکھ کر جو ہے وہ دل دہل جاتا ہے. ایلومیناٹی یعنی شیطانی طاقتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو انڈورس کیا گیا. بال کا بڑا ذکر رہا ہے، یہ بال کیا ہے؟ جب بال کو یہ بچے پیش کیے جاتے تھے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ دولت اور شہرت جو ہے وہ ان کو ملتی تھی. ایپسٹین فائلز میں کتنے بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں. سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہے، بل کلنٹن، مائیکل جیکسن، ڈیانا روز ہے، مائک جیگر ہے. بل گیٹس کے حوالے سے 2013 میں ایپسٹین نے خود کو ایک ای میل کی ہے. اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بل گیٹس کو کا مرض ہے. سلطان احمد بن سلیمان 4000 مرتبہ دیکھا گیا ہے ایپسٹین کے ساتھ. تو اسٹیفن ہاکنز ہے، وہ جو سائنٹسٹ ہے بہت بڑا، ان کا نام بھی اس کے اندر آتا رہا ہے. اب یہ وہ دور ہے کہ یہ دنیا شیطان کے قبضے میں ہے. آنے والے وقت میں ایسی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں ناسا کی طرف سے کہ آپ کو آسمان پر جو ہے وہ مختلف مذاہب کے جو خدا ہیں ان کے میسیجز جو ہے وہ کنوے ہونا شروع ہوں گے. اس ایپسٹین فائلز میں جو ہے وہ غلاف کعبہ کے حوالے سے ایک تصویر جو ہے سامنے آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلوٹوتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق، اور ہمیشہ کی طرح کچھ ایسی ایکسکلوسیو ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. کیونکہ آج کا پوڈ کاسٹ دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن ملنے والی ہے. آج ہم کرنے جا رہے ہیں جیفری ایپسٹین فائلز کے اوپر، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوحرام مچا ہوا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا، اور خصوصاً بڑے بڑے نام ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں انٹرنیشنل نام تو ہیں ہی، لیکن پاکستان کے بھی کچھ نام ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کیا گھنونے کام وہ کرتے رہے ہیں، اور بال جس کو وہ پوچھتے بھی رہے ہیں. سب انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نبیہ علی خان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائی اور اس ٹاپک کو چوز کیا کہ ہم لوگوں تک وہ بات پہنچائیں جو ان تک نہیں پہنچی ہوئی. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کرم اللہ کی ذات کا. ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایپسٹین فائلز تب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ بڑے نام، آپ اتنے بڑے نام کہ ہم دنیا ان کو شاید اس سے پہلے یہ جب ایکسپوز نہیں ہوئی تھی فائلز، ایک دفعہ پہلے ہوئی، اور 3.5 لاکھ جو ہے اس کی فائلز ہیں، ای میلز ہیں، ویڈیوز ہیں لیکڈ، جو اب نشر ہو رہی ہیں. کچھ تو بظاہر سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن کچھ بلیکڈ ہیں، بالکل بلینک ہیں، ان کے اندر کوئی چیز مواد نہیں دکھایا گیا، چھپا لیا گیا ہے جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے اس کی طرف سے. آپ کا کیا اس پہ خیال ہے، کیا رائے ہے، آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں سارے ماجرے کو؟ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، اور اللہ سے ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اس مردود سے جو ہے وہ دور رکھے. اور اعوذ باللہ نازل ہی اسی وجہ سے ہوئی. قرآن پاک میں اس کو خاص طور پر جو ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے ہی پناہ مانگنے کا جو ہے وہ کہا گیا، یہ مسلمانوں کے لیے اسپیشلی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو کنیکٹ نہیں کریں گے مذہب کے ساتھ، اور خاص طور پہ اسلام جیسے مذہب کے ساتھ، تب تک ہم سچائی اور حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتے. یہ جو ایپسٹین فائلز ہیں یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس چیز کا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جو ہم نے لبوبو ڈال پر کیا تھا، اور اس میں میں نے باقاعدہ طور پر آپ کو اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ یہ ایلومیناٹی ہے، یہ شیطانی طاقتیں ہیں، اور یہ شیطانی طاقت کی طرف سے ہی ایک ہتھیار کے طور پر اس ڈال کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا تاکہ یہ گھر گھر بچے جو ہے وہ اس کو استعمال کریں. اب اس میں بھی کنیکشن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ تھا. ایپسٹین فائلز جو ریلیز ہوتی ہیں اس میں بھی بچوں کے حوالے سے جو ہولناک خوفناک انکشافات اور ویڈیو سامنے آئی ہیں اسے دیکھ کر جو ہے وہ دل دہل جاتا ہے. جس طرح بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے، جس طرح بچوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں جن کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جھانسا دے کر یا کسی طرح ماڈلنگ کا جو ہے کہہ کر. اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا. یہ جیفری ایپسٹین ہے کون؟ ذرا اس کے بارے میں جان تو لینا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسرائیلی ایک ایجنٹ ہے ایجنسی کا.
اس میں کوئی دو رائے موساد، نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایجنٹ ہے اور یہ اسرائیل سے ہی اس کا تعلق ہے، اور دوسرے ایلومیناٹی یعنی شیطانی طاقتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انڈوز کیا گیا صحیح. مختلف جگہوں پر. سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے اس کا 1980 سے. یہ اچھا. معاملہ 1980 سے شروع ہوتا ہے اور وہاں پر ماڈلنگ کے لیے ایک اشتہار دیا جاتا ہے ٹیکسز میں. ٹھیک. اور وہاں کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں ماڈلنگ میں انٹرسٹڈ ہیں، جوان ہیں، خوبصورت ہیں اور چھوٹی عمر کی ہیں، خاص طور پہ اس میں عمر مینشن کی جاتی ہے، تو 18 سال تک کی 19 سال تک کی جو لڑکیاں ہیں وہ رابطہ کر سکتی ہیں. 13-14 سال سے لے کے اور 18 سال تک کی لڑکیاں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے آڈیشنز ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ. وہ ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں پر وہ لڑکیوں کو مختلف کپڑے پہنا کر جو ہے وہ ماڈلنگ کی جاتی ہے، اور وہاں پر ملک کے نامور لوگ جو ہے وہ جج کی سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو جیوری آپ جسے کہتے ہیں، بالکل وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ لڑکیوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اسی جزیرے جس کا ذکر جو ہے وہ بار بار آتا ہے وہاں ان کو جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے ماڈلنگ کے لالچ میں. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے، میں آپ کو جو ہے وہ آگے جو بتاؤں گی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ میتھس کا ایکسپرٹ تھا اور اس کی گریجویشن کمپلیٹ نہیں تھی. ہاں، وہ اکثر یہ باتیں کوٹ کی جا رہی ہیں کہ میتھس بہت اچھا تھا، ہاں، اور یہ اپنی کلاس سے 2 سال پہلے ہی بالکل فری ہو گئے تھے. ایجوکیشن میں انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی تھی کیونکہ گریجویشن میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ٹیچر کی جاب اس کو کسی اسکول میں جو ہے وہ مل گئی. اب وہاں کے بچوں کے ساتھ اس کا کچھ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ایسا تھا کہ اسے اسکول سے بھی نکال دیا گیا. لیکن اسی اسکول کا ایک بچہ جس کے والد جو ہیں وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا جو ہے وہ مالک تھا، اور اس کو لیکس ویزنر اس کا نام تھا. اور یہ لیکس جو تھا یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، وکٹوریا برانڈ، وکٹوریا برانڈ اس کا مالک تھا. اس نے جب اس کو دیکھا نا کہ یہ بندہ تو بڑا ذہین ہے اور چلاک ہے اور میتھس کا بڑا کیلکولیشن کا اس کو بڑا پتہ ہے، تو اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اسے اپنے پاس جو ہے وہ نوکری پہ رکھ لیا. اور اس کا کام جو ہے وہ لگایا کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک 77 ملین کا اس کا ایک ولا تھا. اچھا. وہ بھی اس نے جو ہے وہ اس کے نام لگا دیا کیونکہ یہ بڑا ذہین اور چلاک اور مکار قسم کا جو ہے وہ بندہ تھا، تو اس کو اس نے اپنے پاس رکھ لیا لیکس نے. اس کے بعد جناب یہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پر جب یہ اس کے ساتھ رہتا تھا تو ظاہر ہے اس کی بھی کچھ حرکات و سکنات ایسی تھی، کچھ اس کے بھی معاملات جو ہے وہ ایسے تھے کہ جو ہے وہ یہ دونوں مل کر جو ہے، اور پھر پیسہ بھی آ چکا تھا. اب گریب کرنا تھا ملک کی ان نامور شخصیات کو، ان بزنس کمیونٹیز کو کہ جو شہرت اور پیسے کے پیچھے جو ہے وہ اس لسٹ میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو باقاعدہ طور پر انہیں لسٹ ہو کہ بھائی میں نے جو پیسہ کمانا ہے، میں نے شہرت حاصل کرنی ہے. دیکھیں سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا، صراط مستقیم کا راستہ، وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن برائی کا راستہ بڑا آسان ہوتا ہے. اسی لیے اس نے جو ہے وہ ملک کے نامور لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، انہیں بزنس پلان دینا شروع کیا. اب کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ وکٹوریا برانڈ کے مالک کے ساتھ تھا اور پیسہ بھی تھا اور ولا بھی مل چکا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے پاس موجود تھیں، تو اس نے جو ہے وہ ان کو گریب کرنا آسان سمجھا. پھر اس کے بعد جو ایلیومیناٹی ہے یعنی کہ شیطانی طاقت جو ہے، یہ کیونکہ پوجا کرتا تھا اس کا جو خدا جس کو یہ کہتا تھا نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ بال ہے. اب یہ بال کیا ہے؟ بال کا بڑا ذکر رہا ہے، یہ بال کیا ہے مجھے یہ بھی بتائیے گا ذرا. یہ بال جو ہے وہ ایک ایسا دیو ہے، ایک ایسا جن ہے، ایک ایسا بت ہے کہ جو بچوں کی بلی جس کو چڑھائی جاتی تھی. آج سے کئی سو سال پہلے جو ہے وہ ایک دور تھا کہ جب لوگ جو ہے وہ بال کی پوجا کرتے تھے اور بال کی پوجا کر کے شہرت اور دولت حاصل کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ بچوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی، بچوں کی ہڈیاں، ان کا خون، اور پھر وہ انسانی گوشت جو ہے وہ لوگ وہ کھاتے تھے. تو اب یہ جیفری ایپسٹین فائلز میں بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ جس میں یہ لوگ بچوں کو وہ ایک 2 جگہ پہ چکن پڑے ہوئے ہیں، اس کے بیچ میں بچی کی ایک باڈی پڑی ہوئی ہے روسٹڈ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اس طرح کے کیسز جو ویڈیوز دیکھ کے بندے کا دل دہل جاتا ہے کہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں، جانور قسم کے. اچھا، یہ جانور قسم کے لوگ جو انسانی گوشت کھاتا ہے، مجھے آپ یہ بتایا اس میں انسانیت کہاں رہ جائے گی؟ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت اور بچوں کا گوشت جو ہے وہ یہ اس کو اینٹی ایجنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ جو ہے وہ جب باقاعدہ طور پہ اس بال کو یہ بچے پیش کیے جاتے تھے، خون پیش کیا جاتا تھا، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ دولت اور شہرت جو ہے وہ ان کو ملتی تھی. آج دنیا کے نامور لوگ جو ہے وہ اس دولت اور شہرت کے پیچھے جو ہے وہ شیطانیت پر اترے ہوئے ہیں، شیطانی حرکات و سکنات میں ملوث ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. جب بھی آپ کسی غلط راستے پہ شیطانیت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان جس کی پوجا کی جا رہی
ہے جس کو مانا جا رہا ہے, جو کہ ایک عبادت کے لیے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ رحمان کی طاقت بھی ہے اور شیطان کی طاقت بھی ہے. دنیا میں 2 طاقتیں ہیں, پازیٹیوٹی بھی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی ہے. تمہاری مرضی ہے کہ تم پازیٹیو راستہ اختیار کرو یا تمہاری مرضی ہے تم نیگیٹیو راستہ اختیار کرو. 2 راستے دے دیے اللہ نے, قرآن پاک میں بھی 2 راستے ہمارے پاس کلیئر ہے. جی, کہا کہ جو میرے راستے پہ چلیں گے وہ میرے بندے ہیں. صراط مستقیم جسے شیطان کو کہا کہ تو بھڑکا لے, ورگلا لے جس کو تو نے ورگلانا ہے, جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے راستے پہ چلیں گے. آج شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہر جگہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ طور پر یہ ایک پوری لابی کریٹ کی گئی ہے اس شیطانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے. جو ہے وہ باقاعدہ اب LGBTQ کیا ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہ جنسی تعلق, یہ بچوں کے ساتھ جنسی جو یہ تعلق بنایا جا رہا ہے, یا بچوں کے جو ہے وہ ہڈیاں اور گوشت اور خون جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کی عبادت کا حصہ ہے, یہ شیطان کی عبادت کا حصہ ہے. جیسے اللہ کی عبادت کا حصہ جو ہے وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے نیکی کے کام کرنے. اس طرح شیطانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو انسانیت سے گرا ہوا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, جو کہ قرآن پاک میں خاص طور پہ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے لوگ, ان کے بارے میں جو متنبع کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ, وہ کام جو ہے وہ شیطان کرواتا ہے انسان سے, جس میں صرف لڑائی جھگڑے یا فتنے فساد ڈالنا نہیں ہے, بلکہ خون خرابہ شامل ہے, جس میں جو ہے وہ معصوم بچوں کا خون شامل ہے. اور یہ ایپسٹین فائلز جو ہے یہ خاص طور پہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح معصوم بچوں کو ذبح کر کے, ان کو جو ہے وہ اذیت دے کے, تشدد کر کے, انہیں جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر جو ہے وہ اپنے خدا کو یا اپنے شیطان کو جو ہے وہ کیسے خوش کرتے ہیں. نہیں اچھا میڈم, آپ نے یہ ویڈیوز مطلب سوشل میڈیا پہ تو مطلب ایک کوہرام مچا ہوا ہے اس کے اوپر, کیا کیا آپ نے دیکھا, کیا کیا ویڈیو میں ملاحظہ کیا, اور دیکھ کے پھر کیا آپ نے کیفیت لی؟ اس کے سائیکولوجیکل اینگل بھی ڈسکس کریں گے آگے جا کے. جی بالکل. کہ یہ جو لوگ بچوں کے ساتھ خصوصاً پیڈوفائلز جسے کہا جاتا ہے, یہ گنونا قدم اٹھاتے ہیں, اقدام کرتے ہیں, ان کی کیا سوچ ہوتی ہے, تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر آپ یہ سائیکولوجیکل سچویشن کی جو ہے وہ بات ہم اس طرف بعد میں آتے ہیں, لیکن پہلے تو مجھے یہ بتائیں, جب آپ کے پاس یہ سارا منظرنامہ آپ نے دیکھنا شروع کیا کہ یار یہ سوشل میڈیا پہ چل کے رہا ہے, یہ کیا بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا کیا دیکھنے میں ملا؟ آپ یقین کریں کہ یہ ویڈیوز دیکھ کر میں نہیں دیکھ سکی. میں جس طریقے سے دل دہل جاتا ہے نا ان ویڈیوز میں, جس طرح سے بچوں کی چیخو پکار اور باقاعدہ ان پہ ہونے والا جو ہے وہ خطرناک اور اذیت ناک تشدد ہے, یہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. جس کے دل میں رحمان کی طاقت ہے, جس کے دل میں ایمان جو ہے وہ زندہ ہے, وہ کیسے برداشت کرے گا کہ معصوم بچوں پر جو ہے وہ اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اور جس طرح سے ٹرمپ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کتنے بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس میں سامنے آ گئے ہیں. اب یہ سب کچھ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ایک فائل جاتی ہے 30 جنوری کو جو ہے وہ یہ 3 ملین فائلز جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ جو ریلیز کر دی جاتی ہیں. اب بل گیٹس کے حوالے سے 2013 میں ایپسٹین نے خود کو ایک ای میل کی ہے. اچھا. اور اس ای میل میں اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بل گیٹس کو STD کا مرض ہے. ہاں یہ میں نے بھی سنا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے. بالکل. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا صرف یہ بل گیٹس ہی STD کا جو ہے وہ پیشنٹ ہے؟ اور یہ اس سے میڈیسنز لیا کرتا تھا بل گیٹس. اور بالکل اس سے میڈیسن لیا کرتا تھا, اور وہ اس کی جو ہے وہ لسٹ کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ معصوم بچیوں کو جو ہے وہ ان کی بلیاں جو ہے وہ چڑھتی تھی یہاں پر. اب آپ یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو گیا. میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بہت پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب آدمی ہے اور یہ بائی پولر ہے. میں نے پہلے بھی جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کی ہے. اور مودی کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سیڈس پرسنالٹی ہے سائیکولوجیکل سچویشن میں. آپ یہ دونوں کسی بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ, میں دعویٰ کرتی ہوں بڑے سے بڑے سائیکولوجسٹ کو بٹھا لیں, آپ مودی کو بھی جو ہے وہ اسیسمنٹ کروا لیں, اور آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اسیسمنٹ کروا لیں, یہ آپ کو ذہنی امراض میں مبتلا نہ ملے تو آپ کہیے گا میں اپنی پریکٹس چھوڑ دوں گی. بالکل ٹھیک. میں نے یہ پہلے ہی دن جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, جب پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں, جب دنیا بھر میں لوگوں کو لڑوایا جا رہا ہے, خون خرابہ کیا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان بچوں میں فلسطین پہ کس طرح مسلمان بچوں کو جو ہے وہ انہوں نے ذبح کیا ہے, کس طرح ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. کیونکہ یہ جو شیطان ہے بال, یہ شیطانی طاقتوں میں سب سے بڑا شیطان ہے, اور یہ شیطان وہ شیطان ہے کہ جو انسان کی بلی مانگتا ہے, بچوں کی بلی مانگتا ہے, جو کہ بچوں پر تشدد اور ظلم کو پسند کرتا ہے. اور اس کو پوجنے والے لوگ جو ہیں دنیا بھر میں باقاعدہ طور پر ان کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. صحیح ہو گیا کہ بال کو ماننے والے یعنی اس شیطان کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ خون خرابہ کریں گے دنیا میں.
اتنا زیادہ جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ خون بہایا جائے گا, ان کو اذیتیں دی جائیں میم وہ گی. لیکن کمروں والی ویڈیوز, ہالز والی ویڈیوز, پنجروں والی ویڈیوز, جس میں آپ دیکھیں کہ خواتین, بچیاں چھوٹی چھوٹی, پھر وہ ایک جو بچی سب سے زیادہ ذکر جس کا ہوا وہ کیتھلین آئی تھنک سو اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو وہ چھوٹی سی بچی ہے, مطلب 6-7 سال 8 سال کی, اور کس قدر گھنونے کام لوگوں نے کیے ہیں اور شیطانوں نے کہ معصوم بچیوں کو نہیں چھوڑا. دیکھیں, بچوں کو ورگلانے والے مانسٹرز نہیں ہوتے, ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا. بچوں کو ورگلانے والے انسان ہی ہیں, یعنی کہ کسی مانسٹر کی شکل میں آ کر جو ہے وہ بچوں کو نہیں ورگلا رہے لوگ. شیطان کی پوجا کرنے والے اندر سے شیطان ہیں, باہر سے وہ انسان کی طرح ہی دکھیں گے, اور ان کی حرکات و سکنات بھی وہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کی طرح ہی کریں گے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ان کا شیطان سے کنیکشن ظاہر کرے گی. سائیکلوجیکلی جو ہے وہ یہ چیز ڈسکرائب ہو چکی ہے, کلیئر ہو چکی ہے کہ ایک انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے ویسا اس کا بیہیویئر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو ان کے بیہیویئر سے صاف اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ تشدد پسند ہے, یہ دنیا میں جو ہے وہ خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں, یہ دنیا میں لوگوں کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں. مسلمانوں پہ ظلم کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایپسٹین فائل اس کی سب سے بڑی مثال ہے. مسلمانوں پہ ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بچے جو ہیں وہ اسلام کو سیکھ کر جو ہے وہ اس شیطان کو ختم کرنے کی صلاحیت نہ رکھیں. مسلمان بچوں کو اغوا کر کے ان کو بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس شیطانیت کے لیے استعمال کیا گیا, اور مختلف ممالک سے جو ہے وہ بچے اغوا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان سے پچھلے کئی سالوں میں جو ہے وہ اغوا کے بچوں کے اغوا کے واقعات جو ہے وہ کس قدر ہیں. انڈیا سے دیکھیں, آپ بنگلہ دیش سے دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے ممالک سے جو ہے وہ مسلمان بچے نہیں, ہر کمیونٹی سے بچوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, اور انہیں کہاں پہنچایا گیا. ایپسٹین فائل اس کا منہ بولتا ثبوت ہے, اور اس میں بڑے بڑے ناموں کا شامل ہونا ہمارے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سارے اس بال کے پیروکار ہیں, اس شیطان کے پیروکار ہیں جس کو یہ پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی بات جو ہم مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, اس ایپسٹین فائلز میں جو ہے وہ غلاف کعبہ کے حوالے سے ایک تصویر جو ہے وہ ایپسٹین فائلز میں سامنے آتی ہے, جس میں اس ایپسٹین نے, مردود نے, شیطان نے جو ہے وہ غلاف کعبہ کو جو ہے وہ اپنے گھر میں نعوذ باللہ استغفر اللہ جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہوا ہے, اس نے زمین پر جو ہے اس کو بچھایا ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے وہ بے حرمتی جس قدر جو ہے وہ کی گئی ہے غلاف کعبہ کی. اس میں مسلمان جو ہے وہ حکمران بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اس میں مسلمانوں کے سلطان احمد بن سلیمان کا, کہ جو دبئی کی ایک بہت بڑی کمپنی کے CEO ہیں, 4000 مرتبہ دیکھا گیا ہے ایپسٹین کے ساتھ رابطے میں جو ہے وہ اس شخص کو. پھر ٹرکی کا جو ہے وہ ایک مسلمان اس میں جو ہے وہ ملوث ہے, جو باقاعدہ رشین لڑکیوں کو وہاں پر ٹرینڈ کرنے کے حوالے سے, ٹرکی کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایپسٹین فائلز میں جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے. اب یہ سارا ہم نہیں کہہ رہے, یہ ایپسٹین فائلز کہہ رہی ہیں. ٹھیک, یہ انکشافات جو ہے وہ وہاں سے ہو رہے ہیں. ابھی تو بڑا کچھ کھلنے والا ہے, بہت کچھ ابھی کھلنے تو والا پتہ ہے. نہیں کہتے ہیں بڑی لاکھوں فائلز پڑی ہیں جو کہ ابھی اوپن ہی نہیں ہوئی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کا سودا کس طرح کیا جا رہا ہے. یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے, یہ خوف زدہ ہے یہودی, اور یہ دوسری جو کمیونٹیز ہے یہ خوف زدہ ہے مسلمانوں سے. یہ کیوں خوف زدہ ہے؟ اس کی کیا وجہ میڈم؟ انہوں نے مکمل طور پہ قرآن پاک کو اپنی زبان میں ترجمے سے پڑھ لیا ہے. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ کتاب خالصتاً اللہ نے خود اتاری ہے, خود لکھی ہے, اس میں کسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی, اور قرآن پاک کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. اسی لیے اس قرآن پاک کو ہم نے جو ہمارے لیے جو سرچشمہ ہدایت ہے, ہم نے تو اس کو طاق میں رکھ دیا ہے. ہم راندہ درگاہ ہوئے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو جو ہے وہ اس سے اس طرح سے جو ہے وہ سیکھا ہی نہیں جس طریقے سے انہوں نے اس کو پڑھ لیا اور سیکھ لیا. انہیں پتا ہے کہ اللہ نے جس چیز پر جو ہے وہ دوزخ کا کہا ہے نا, کہ یہ غلط کام کرو گے تو یہ بندہ دوزخ میں جائے گا, یہ رشوت لینا, ظلم کرنا, اور جو ہے وہ دھوکہ دینا, فراڈ کرنا, ناپتوں میں کمی کرنا, جھوٹ بولنا, یہ سارے گناہ ہیں. قرآن ان کو گناہ کہہ رہا ہے, اور یہ انہیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے. انہوں نے مسلمانوں کو ان گناہوں کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی,
پوری پلاننگ کی جاتی ہے. یہ خوف زدہ ہیں مسلمانوں سے. یہودی خوف زدہ ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان متحد ہو جائیں گے اور پوری دنیا پہ مسلمانوں کا راج ہوگا. بیسیکلی مسلمانوں کو ختم کرنے کے پیچھے جو ہے وہ ان کی یہ سازش ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں, یہ مسلمانوں کے بچے بچے سے خوف زدہ ہیں, اور ایمان والی عورتوں سے خوف زدہ ہیں, یہ ایمان والے مردوں سے خوف زدہ ہیں. ان کا یہ خوف بولتا ہے جب یہ کوئی قتل کرتے ہیں, جب یہ کسی ملک میں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں, یہ ان کے خوف ہیں, یہ خوف زدہ ہے. انہوں نے قرآن پاک کو جو ہے وہ ترجمے سے پڑھا ہے, تب انہیں پتہ چلا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو گئے, اگر مسلمان ایمان کی طاقت پر آ گئے تو یہ ہمیں جو ہے وہ ختم کر دیں گے, ہمارے وجود کو ختم کر دیں گے. اور ایسا تو ہوگا. اللہ نے ہمیں ان جگہوں تک پہنچانا ہے, لیکن پہنچیں گے وہی جو اکا دکا ایمان والے رہ جائیں گے. تو بس اپنے بچوں کو ایمان کی طاقت سے لبریز کریں, مذہب کے ساتھ اٹیچ کریں, ہاں شیطان سے جو ہے وہ دور کریں اور شیطانی چیزوں سے بچوں کو بچا کے رکھیں. اب ہم آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اس میں اس ایپسٹین فائلز میں سب نے سنے کہ 2-3-4 نام بڑے مین تھے. آپ کے پاس مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈیٹیل ہے جس کو آپ بتانا چاہ رہی ہیں؟ جی, کتنے بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں ایپسٹین فائلز میں؟ ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیں. بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں. ذرا ایک ایک کر کے لسٹ مجھے ذرا شیئر کریں نام. دیکھیں جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان میں جو انکلوڈ ہیں ایپسٹین فائلز جو ریلیز کی گئی ہے, اس میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہے. ٹھیک, ایپسٹین کا سب سے گہرا تعلق جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے نکلتا ہے. لیکن وہ بیانات دے رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. بس انہی کے دور میں اس کو جو ہے وہ قید کیا گیا تھا, اور اس کے بعد اسی کے دور میں جو ہے وہ پھر اس کی موت بھی ہو گئی تھی. ٹھیک. بل کلنٹن آپ کو پتہ ہے, بڑی شخصیت. مائیکل جیکسن, اس کا نام بھی جو ہے وہ ایپسٹین فائل میں آ رہا ہے. ڈیانا روز ہے, مائک جیگر ہے, اور کیولن اسپیسے ہے. اس میں جو ہے وہ سارا فریگرنس ہے, والٹر ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں. نہ صرف یہ ہیں بلکہ مسلم کنٹریز کے لوگ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. مسلم کنٹریز کے کون سے لوگ آپ نے اس میں دیکھے ہیں؟ اس میں سعودی عرب سے ایک بہت بڑی کمپنی کے CEO ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ کوئی 4000 دفعہ جو ہے وہ ایپسٹین فائل میں اس کے نام کا جو ہے وہ ذکر آیا, اس شخص کے نام, ای میلز میں. اوکے, لیکن یہ اتنے بڑے جس پہ ہم لوگ بچپن سے انسپائر ہوتے آئے, بل گیٹس, مطلب مائیکروسافٹ, ہم یہ سنتے ہیں بچپن میں, ہم لوگ اپنے بچوں کو کہتے رہے کہ بل گیٹس بنو بھائی, تم لوگوں نے آگے. ہاں آپ دیکھیں, مطلب اتنے بڑے یہ نام ہیں. وہ اسٹیفن ہاکنز ہے, وہ جو سائنٹسٹ ہے بہت بڑا, جو کہ معذور ہیں, ان کا نام بھی اس کے اندر آتا رہا ہے. اچھا دیکھیں, نام جس کا آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ سب اس شیطانی عمل میں جو ہے وہ شامل ہوں. ہاں, مطلب جن کا تعلق رہا ہے کسی نہ کسی ای میل کے تھرو یا کسی نہ کسی کنیکشن کے تھرو, ہر کسی نے یہ گھنونا کام نہیں بھی کیا. یہ نہیں ہم کہہ رہے, یہ ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں اپنے آڈینس کو بھی کہ ہم سب یہ نہیں کہہ رہے کہ سب نے یہ کام کیے, لیکن جس سے اس نے ای میل کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ شلوار قمیض کس نے بھیجی تھی وہ. اچھا کہا یہ جا رہا ہے ایپسٹین فائلز کے تھرو جو ہے نا, یہ پتہ نہیں جھوٹی بھی ہیں, میں سمجھ صحیح بات ہے, من گھڑت بھی ہیں. ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے اپنے پلیٹ فارم سے جو کہ اتھینٹک نہ ہو. مین چیز یہ ہے, اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے ہمارے کانٹینٹ کے اندر ہم وہ بات آپ تک پہنچائیں کہ جو اتھینٹک ہو, یہ نہ ہو کہ وہ اس میں قیاس آرائیاں اور ادھر سے لے کے آپ تک وہ پہنچا دی جائے. جی میڈم, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سیفٹی از ناٹ اباؤٹ ڈسٹینس, اٹس اباؤٹ باؤنڈریز. بالکل ٹھیک. آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے ڈسٹینس کریٹ کرنا سیفٹی نہیں ہے, آپ کو اپنی سیفٹی باؤنڈریز کا پتا ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ کون سے بچے تھے جو اغوا کیے جاتے تھے, اس پر تو کسی نے بات ہی نہیں کی. آپ نے ایپسٹین فائلز کا ذکر سنا, آپ نے اس میں کون لوگ شامل ہیں ان کا ذکر سنا, لیکن آپ نے یہ نہیں جو ہے وہ بات کی کہ سائیکولوجیکلی کیسے بچوں کو جو ہے وہ گریب کیا گیا, کیسی لڑکیوں کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اٹھایا گیا, اور ان کی کون سی چیز کا فائدہ اٹھایا گیا. ہاں جی, دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کون سے بچے اغوا ہو جاتے ہیں آسانی سے. ایسے بچے اغوا ہو جاتے ہیں جو بولتے ہوئے ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں, ٹھیک, جو اپنی بات کو پراپر طریقے سے نہیں کہہ پاتے, وہی دوسرے کا شکار بن جاتے ہیں. صحیح. وہ بچے جو باڈی باؤنڈریز کے بارے میں نہیں جانتے, ایسے بچے جو ہے وہ آسانی سے اغوا ہو جاتے ہیں, جنہیں اپنی باڈی باؤنڈریز کا اندازہ نہیں ہوتا, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا پتہ نہیں ہوتا, اور والدین بھی ان سے جو ہے وہ کھل کے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. وہ بچے جو بڑوں سے خوف محسوس کرتے ہیں, یہ لوگ ایسے بچوں کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں جو خوف زدہ ہوں, جو اپنی بات کو جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں. کبھی بھی کانفیڈنٹلی جو بچہ چیخو پکار کرے گا یا اس کو نہیں یہ جلدی گریب کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, دیکھیں ایموشنل سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں والدین کو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اوپن کمیونیکیشن رکھیں بچوں کے ساتھ. اب یہ وہ دور ہے کہ یہ دنیا شیطان کے قبضے میں ہے,
اور یہاں پر آپ کو رحمان کے راستے پر چلنے کے لیے جگہ جگہ بڑی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کو جو ہے وہ کانفیڈنٹلی سے نو کہنا سکھائیں. آپ انہیں کانفیڈنس دیں کہ وہ لوگوں کو نو کہہ سکے. ہر چیز پر یس کہنا. دیکھیں ہمارے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کے واقعات کس قدر بڑھ چکے ہیں. یہ شیطانی طاقتیں ہیں, یہ شیطانی چیزیں ہیں, یہ شیطان غالب آ چکا ہے. آپ کے پورے انٹرنیٹ پر جو ہے وہ شیطان کا قبضہ ہے. موسٹ سرچ جو ہے ہمارے یہاں پر, مطلب اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, پورن ویب سائٹس کو سرچ کیا جاتا ہے. پاکستان کا اس میں پہلا نمبر آیا. تو یہ قوم کس طرف جا رہی ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں دنیا نے یہ سبق نہ بڑی دیر سے سیکھا ہے. یہ سبق بڑی جلدی سیکھ لینا چاہیے تھا. اس میں کئی سال لگے. 1980 سے یہ شیطانیت کا عمل جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک 1980 سے, اور آج جو ہے وہ کئی سال ہو گئے ہیں اس شیطانیت کے عمل کو چلتے ہوئے. بچوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ انسانی طاقتیں ہی ہیں, لیکن شیطان کے پیروکار ہیں. وہ رحمان کے پیروکار نہیں ہیں یا ماننے والے نہیں ہیں. بچوں کو پروٹیکٹ اپنے گھر سے کرنا سیکھیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر خود سے نظر رکھیں, انہیں ایجوکیٹ کریں, انہیں اپنی سیلف باؤنڈریز کے بارے میں جو ہے وہ ایجوکیشن دیں کہ کیا صحیح ہے, کیا برا ہے, کیا غلط ہے, کس کے پاس جانا ہے, کس کے پاس تم لوگوں نے کیا بیہیو کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں شیطان بھی ہے, رحمان بھی ہے. رحمان کے راستے پہ چلنا آپ کی اپنی مرضی ہے, شیطان کے راستے پہ چلنا آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے میڈم, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے میڈز رکھی ہوتی ہیں. جی ہم نہیں کہتے کہ وہ میڈز نہ رکھے, جی ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے میل وہ رکھے ہوتے ہیں, لائک نرسز یا کچھ اس طرح کے گھروں میں بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے, بیبی سٹنگ کے لیے. جی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ از اٹ دی رائٹ تھنگ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو خود سنبھالیں. میڈ آپ نے رکھنی ہے, آپ بچوں کو سنبھالنے کے لیے بچیاں رکھی ہوتی ہیں. وہ بچیوں کو خود نہیں پتا کہ بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے. چھوٹی معصوم بچیاں جن کے کھیلنے کی عمر ہے وہ بچے سنبھال رہی ہوتی ہیں. بھائی آپ ایک ماں ہوتے ہوئے بچہ نہیں سنبھال سکتی. آپ ایک چھوٹی بچی کے حوالے جو ہے وہ اپنا بچہ کر رہی ہیں. اس بیچاری کو کیا پتا, جس کی کھیلنے کھانے کی عمر ہے وہ بچی کو سنبھالتے سنبھالتے اس کے پیچھے پیچھے گرتی ہے, پھر بچی اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو آپ اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. کئی واقعات ہمارے پاس ایسے جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. تو یہ کیا ہماری جو ہے وہ سچویشن ہو گئی ہے. آج کی عورت نے اپنی ذمہ داری لینی چھوڑ دی ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ملازموں کے غلام بن گئے ہیں. ملازم ہمارے غلام نہیں ہیں, اب ہم ملازموں کے غلام ہیں, کیونکہ ملازم ہم پہ حکمران بن چکے ہیں. ہمارے گھر کے جو ملازم ہے, جو ڈرائیور ہے, اس کے بغیر ہم گاڑی لے کے باہر نہیں نکل سکتے. اس کو پتا ہے کہ جی میرے ساتھ ہی جانا ہے ورنہ کہیں جانا ہی نہیں ہے. وہ اپنے نخرے دکھاتا ہے, وہ اپنی بات کرتا ہے. گھروں میں کام کرنے والی جو کام والی ہیں ان کے نخرے جو ہے وہ عروج پہ, انہیں پتا ہے کہ باجی کا ہمارے بغیر جو ہے وہ گزارا ہی نہیں ہے, تو میں جو ہے وہ کچھ بھی کروں. ماتحت ہے, وہ باجی کی چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہیں, باجی کے میک اپ بھی استعمال ہو رہے ہیں, باجی کے کپڑے بھی استعمال ہو رہے ہیں, اور باجی جو ہے وہ خوشی سے دے بھی رہی ہیں. میں ہاتھ لگا کے خواتین کو سامنے ان کی بیگم کا دوپٹے بھی لے کے گھومے جا رہے ہوتے ہیں, ادائیں دکھا کے. جی ادائیں دکھا کے. یہ علیحدہ چل رہا سین. آپ یقین کریں یہ اتنا خطرناک سین ہے. یہ جو گھروں میں کام والی ہیں نا, یہ جس طرح شوہروں کو ورغلا رہی ہیں نا, اور شوہروں کے سامنے سے جو ادائیں دکھا دکھا کے یہ گزرتی ہیں, یہ مینٹلی ٹارچر ہے. اگر کوئی بیوی جو ہے وہ غور سے دیکھ لے نا ان کی ادائیں کہ یہ شوہروں کو کس طرح سے جو ہے وہ گریب کر رہی ہیں, تو میں سب کی بات نہیں کر رہی, لیکن میجورٹی یہی ہو رہا ہے. ایک جوان عورت کام والی رکھنے کا آپ کے گھر میں مقصد ہی نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ مرد ہیں. ٹھیک, ایک جوان عورت جو ہے وہ آپ مت رکھیں. آپ ایک ایسی کام والی رکھیں جو تھوڑی سی عمر والی ہو, کوئی آنٹی لیول پر ہو, وہ اپنا کام جو ہے وہ کرے اور چلی جائے. ٹھیک. جو بچے میں مین ذکر کرنا چاہتا تھا, ڈرائیورز کے ساتھ جاتے ہیں اسکولز, آنا جانا, ہر بندہ obviously برا نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا اقدام کرنے چاہیے. جو گھر میں میل کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں, ان کو گھمانے لے کے جاتے ہیں پارکس میں, ان سے کیسے محفوظ کیا جائے. خصوصاً یہ بھی بات سوچنے کے لیے ہے, کئی لوگوں کے تو بچپن سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے فیملی کا پارٹ ہوتے ہیں. ہر کام کرنے والا برا نہیں ہے, لیکن شیطان آتے ہوئے پتہ تھوڑی چلتا ہے. دیکھیں ہر بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے دوسرے کو نو کہنا ہے. آپ نے اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ غلط ٹچ کرتا ہے, بیڈ ٹچ کرتا ہے, تو آپ نے کیسے اپنے والدین کو جو ہے بتانا ہے. بچے بتا رہے ہوتے ہیں والدین کو کہ فلاں انکل نے یا فلاں آنٹی نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی. مردوں کے حوالے سے بات نہیں ہے, عورتیں بھی غلط کام کرواتی ہیں بچوں سے. آپ نے یہ واقعے نہیں دیکھے, آپ نے جو ہے وہ اتنی سوشل میڈیا پہ چلتی ہوئی جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں دیکھی کہ جہاں ایک چھوٹے معصوم بچے سے بھی جو ہے وہ عورتیں بھی غلط کام کروا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے صرف مردوں سے نہیں, عورتوں سے بھی خوفزدہ رہیں. یہ جو کام والے آپ نے گھر میں کام والیاں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں, ان پہ نظر رکھیں. بچے اب ان کے حوالے کر کے, پورا گھر ان کے حوالے کر کے آپ جو ہے وہ پرسکون نیند جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں, تو اگلوں نے تو پھر اسی طریقے سے آپ کے گھر میں جو ہے وہ پھر واردات ڈالنی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنے کیمرے لگائے ہوئے لیکن پھر بھی اس کیمرے میں وہ چیز جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی
جو آپ کے گھر کے اندر ہو رہی ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بچے کو کہاں مس یوز کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو اپنی نظر میں رکھیں. آپ جو ہے وہ اسکول سے بچوں کو لانے لے جانے پر جو ہے وہ ڈرائیورز کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. میں نہیں کہتی, اب دیکھیں سارے والدین نے اپنے بھی آفیسز بھی جانا ہے, بزنسز بھی ہیں, بزنسز بھی ہیں, بڑے سب کام کچھ ہیں. ہے. ہم یہی ساتھ ساتھ کلیئر اس لیے کر رہے ہیں ہاں کہ ہر سب چیز نہیں ہے, سب نہیں ہے کہ بھئی اب یہ کہیں کہ جی ڈاکٹر نبیہ نے کہہ دیا کہ سبھی ڈرائیور ایسے ہیں, نکال دو یا کام سارے والی کام والے نکال دو. ہم نے نہیں کہا, لیکن ہم نظر لوگوں کے رکھیں. پاس بھی وہی ساری چیزیں ہاں اویلیبلٹی ہیں, ہمارے گھروں میں بھی کام ہمارے گھروں والی میں ہیں, بھی ہیں سب, تو ہم ان لیکن کی قدر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. بالکل. لیکن مین چیز یہ درندگی والا جو ایلیمنٹ جہاں پہ ہمیں واقعات نظر آتے ہیں, ہم ان واقعات پہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے. ہاں کیونکہ یہ ایک نیا قصہ جو ہے پاکستان میں چڑھ جائے کہ جی اب کام والیوں کو ان کو کہہ دیا, پہلے پلمبر اور وہ الیکٹریشین کی بات آتی. تو ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے. کچھ چند چیزیں میں بتا دیتی ہوں بچوں کو, جو ایجوکیشن آپ نے جو ہے وہ دینی ہے اور آپ نے بتانا ہے. سب سے پہلے تو انٹرنیٹ پہ بچوں کے لیے جو ہے وہ سائٹ بند کریں جہاں پہ بچے جو ہے وہ کوئی بھی سائٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. ریسٹرکشن جو ہے وہ لگائیں, یہ لازمی ہے. یا آپ کسی بھی موبائل میں ریسٹرکشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, اس کو اوپن کر دیں. ہاں اوپن کر دیں. بچوں کو موبائل دینے سے پہلے جو ہے ریسٹرکشن آن کر دیں, تاکہ جو ہے وہ بچے کوئی غلط ویب سائٹ کی طرف جو ہے وہ نہ جا سکے, یا ایڈ نہ آ جائے کوئی جس پہ کلک ہو جائے. ہاں پھر ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی کین سے نو ٹو اینی ون. بالکل ٹھیک. میں کسی کو بھی جو ہے وہ نو کہہ سکتا ہوں اور کر سکتا ہوں. یہ بچے کو جو ہے وہ, اور بچیوں کو خاص طور پر جو ہے مائی باڈی بلانگس ٹو می. اپنی جو باڈی ہے, جو بچے کی جو ایک جسم ہے, وہ اس کی اپنی امانت ہے, وہ کسی کی امانت نہیں ہے. اس کو اگر کوئی ٹچ کرتا ہے یا اس پر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ غلط نظر رکھتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے, تو فوراً سے پہلے جو ہے ان کو اپنے والدین سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے کہ فلاں انکل نے یا فلاں آنٹی نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کی ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ رسپانسبلٹی لینی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بچے کو پنش کر رہا ہے, دیکھیں کام والیاں اور کام گھر میں جو لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اکثر اوقات یہ بچوں کو چھپ چھپیتے جو ہے وہ پنش کرتے ہیں, مارتے ہیں, اور انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. بہت سے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں بچے, اور بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو جو ہے وہ بتایا نا تو ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے. تو یہ بچوں پر خاص طور پہ مائیں اور باپ دونوں نظر رکھیں. کسی ایک کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ماں کی ڈیوٹی اور باپ کی ڈیوٹی نہیں ہے, باپ کی بھی ڈیوٹی اور ماں کی بھی ڈیوٹی ہے. آپ کا بچہ آپ نے پیدا کیا ہے, آپ نے اسے سنبھال کے بڑا کرنا ہے. دنیا کی جو ہے وہ بد نظری سے لے کر اور دنیا کی جو ہے وہ تشدد تک آپ نے اس کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے. کسی کام والی نے اس کو, یا کسی جو ہے وہ کام کرنے والے نے اس کو کسی دوسرے بندے نے نہیں کرنا. دیکھیں یہ نا ایک سیفٹی ایجوکیشن ہے جو آپ کے گھر سے آپ کو ملے گی, جس میں آپ کی سیفٹی باؤنڈریز ہیں, جو ماں باپ جو ہے وہ بچے کو بتائیں گے, اور اس کو بتائیں گے کہ بیٹا اگر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تم نے فوراً سے پہلے ہمیں آ کے بتانا ہے, ہیزیٹیٹ نہیں کرنا, کسی سے ڈرنا نہیں, خوف محسوس نہیں کرنا. پھر دیکھیں اکثر اوقات گھر میں پڑھانے کے لیے جو ہے وہ قاری صاحب آ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, سب لوگ آتے ہیں. دیکھیں نظر رکھیں, سب غلط نہیں ہوتے, لیکن نظر رکھیں. اپنے آپ انہیں ایسی جگہ پہ بٹھائیں جہاں پہ آپ لوگوں کا آنا جانا اور آتے جاتے آپ کی نظر میں جو ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن چیزیں وغیرہ ہوں. الگ کمرے میں آپ جو ہے وہ بچوں کو نہ مت بٹھائیں پڑھنے کے لیے. آپ ڈرائنگ روم میں, ٹی وی لانچ میں, جو بھی اوپن ایریا ہے وہاں پر جو ہے وہ بٹھا کے پڑھائیں. کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا, آپ کی نظر کے سامنے بچہ ہونا چاہیے. اور ماں باپ خود سے اپنے بچوں پہ توجہ دیں, انہیں ایجوکیٹ کریں. دوسرے, اسلام کی تعلیم بہت ضروری ہو گئی ہے. اس وقت میں جو اسلام کی بات کرتا ہے نا, اس کو اٹھا کے کسی ایسی جو ہے وہ غار میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں سے اس کی آواز تک نہیں نکلتی. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی عمل جو ایپسٹین فائلز کا یہ سارا جو ہے وہ چکر کھیلا گیا, یہ شیطانی عمل جو کھیلا گیا, یہ اسی لیے کہ شیطان کے پیروکار بڑھانے کے لیے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اتنے بڑے بڑے لوگ نام ہیں, اتنی انفلوئنشل پرسنالٹیز ایپسٹین فائلز کے اندر موجود ہیں, اگر یہ چاہتے تو یہ دنیا کے سامنے ایپسٹین فائلز جتنی بھی نظر آئی ہیں یا جتنی بھی اپلوڈڈ ہوئی ہیں وہ بھی نہ آتی. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ شاید جان کے نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں نارملائز ہو جائے. کیا اس میں بھی حقیقت ہے؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کوئی بھی سازش ہو سکتی ہے, کسی بھی قسم کی جو ہے. دیکھیں سائیکولوجیکلی جب بھی کسی چیز پہ کسی کو آمادہ کیا جاتا ہے, اس سے پہلے اس کو وہ چیز دکھائی جاتی ہے, وہ نارمل کی جاتی ہے اس کے لیے کہ وہ ایزی ہو جائے, وہ اس کو ایک دم یہ نہ لگے کہ یہ کیا ہے. ہاں نارملائز کیا جاتا ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. جس طرح بچوں کو کاٹ کے تشدد کر کے ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے, اور وہاں پہ مشینری پوری کی پوری جو ہے اس نے اپنے جزیرے پر لگائی ہوئی ہے, جہاں بچوں کے جو ہے وہ قیمہ ان کے گوشت کا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. استغفر اللہ,
استغفراللہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا دنیا کو دکھا دیا گیا ہے, یہ دنیا کے ذہن میں جو ہے وہ کیا باتیں جو ہے وہ بٹھا دی گئی ہیں. بھکر میں ایک واقعہ ہوا تھا آج سے جو ہے وہ کچھ سال پہلے, جس میں انسانی گوشت کھانے کے حوالے سے جو ہے وہ انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے تھے. یہ بھکر کا واقعہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کسی فیملی نے جو ہے وہ انسانی گوشت پکا کر جو ہے وہ کھایا تھا. یہ پاکستان کے اندر کی بات بتا رہی ہوں آپ کو, کہیں دور کی بات نہیں بتا رہی. لوگ جو ہے وہ مردوں کو نکال کر بھی جو ہے وہ ان کی ہڈیاں اور گوشت جو ہے وہ بیچنے کے واقعات تک جو ہے وہ سامنے آئے. مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ یہ لومیناٹی ہے, یہ شیطانی طاقتیں ہیں, شیطانی طاقتوں کو پھیلانے کی جو ہے وہ سازشیں ہیں. ان کے جو پیروکار ہیں, جو پجاری ہیں, جو پوجتے ہیں ان کو, وہ سارے جو ہے وہ شیطانیت پر اترتے ہیں تو شیطانیت کو پھیلاتے ہیں. اور یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اب سر عام جو ہے وہ بتا دیا جائے وہ وقت آ گیا ہے. ٹھیک, یہ دجالی فتنہ جو ہے وہ یہ شروع ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو خود سیف کرنا ہے. اس میں کوئی باہر سے آ کے آپ کو سیف نہیں کرے گا. ایسی چیزیں بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے. ایپسٹین فائل کے حوالے سے جو ہے وہ بچوں کو آگاہی دیں, لیکن اس طرح نہ دیں کہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی خوف یا ڈر بیٹھ جائے, کیونکہ یہ خوف زدہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں. خوف زدہ جو بچے رہتے ہیں, کسی بھی فیئر محسوس کرتے ہیں, ایسے بچوں کو گریب کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. پھر ایسی لڑکیاں جو ماڈلنگ ایکٹنگ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, گھر سے بھاگنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں, ایسی لڑکیاں بھی اغوا کی جاتی ہیں. پاکستان سے بھی ایسی لڑکیوں کو جو ہے باہر اسمگل کرنے کے جو ہے وہ بہت سارے واقعات جو ہے وہ سامنے آئے, ذرائع کے ذریعے میں معلوم ہوتے ہیں. بہت جگہوں پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بیچا بھی گیا, اور اس کے بعد ان کا کہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں گئی اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اویئرنیس, پینک نہیں کرنا. اویئرنیس پھیلانے میں آپ نے لوگوں کو پینک نہیں کرنا. آپ نے ایجوکیشن دینی ہے بغیر فیئر کے, بغیر ڈر کے, لوگوں کو ڈرائے بغیر بتانا ہے کہ یہ چیز شیطان جو ہے وہ کی پروڈیوس کی ہوئی ہے, رحمان کی پروڈیوس کی ہوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے؟ ہمیں رحمان کے راستے پہ چلنا ہے, ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. اب یہاں پر جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اور ایلن مسک جو ہے, بڑے نام جب اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کا نام جو ہے وہ بیچ میں کیوں شامل کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایک پوری کی پوری جو ہے وہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں, اور یہ نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے. اور ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ پورن ویب سائٹ دیکھنے میں نمبر 1 پر جو ہے وہ آ گیا ہے. جی, یہ پوری سازش ہے, پوری اسرائیلی سازش ہے. جب بھی کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے, اس کے نوجوانوں کو بے راروی اور بے حیائی کی طرف لگایا جاتا ہے. 60-70% اپروکسیمیٹلی جین زی ہماری یوتھ ہے. جین زی جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگیں لڑ سکے. اب کوئی صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے شجاعت, بہادری اور دلیرانہ جو ہے وہ سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے بڑے نامور صحافی ہیں طلعت حسین صاحب, ان کا کل ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ بہت سی قومیں آئی, کہ ہر قوم کے بعد والی آنے والی جو قوم ہوتی ہے وہ ترقی یافتہ ہوتی ہے اور وہ ان سے زیادہ ذہین ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ایک انکشاف کیا جو میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں, اس میں جو انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جینزی جو قوم آئی ہے یہ ہم سے پیچھے جا رہی ہے, یہ آگے نہیں جا رہی, اور یہ کام کرنے میں اور باقی چیزوں میں بھی اس جو جنریشن ہماری والی جنریشن ہے اس سے پیچھے جا رہی ہے, ورنہ ہر قوم ہمیشہ آگے گئی ہے. تو یہ بڑا ایک حیران کن بات کریٹ ہو چکا ہے پورے دنیا میں, اور اس پینک کو کریٹ کرنے میں جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک لابی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے, اور یہ وہی لابی ہے جو شیطانیت کی پجاری ہے, جو شیطان کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں. اور یہ سارے لوگوں کو اس شیطان کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ شہرت, پیسے اور عزت کے لیے جو ہے ان کو جو ہے اس طرف لگایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہاں سے شہرت ملے گی, تمہیں بہت پیسہ ملے گا. آپ کو یاد ہے ہمارا ایک بہت جو ہے وہ نامور نام تھا, اینکر تھے وہ, ان کو بھی ایلومیناٹی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا تھا. میڈم یہ ابھی کل آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں, کل کی بات ہے, ہم جو آج پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, آج تاریخ ہے 11 اپروکسیمیٹلی, تو جب بھی اپلوڈ ہو پروگرام, لیکن ہانیہ عامر ان کی ایک تو شادی کی ریومرز بھی چل رہی ہیں عاصم اظہر کے ساتھ سوشل میڈیا کے تھرو, ایسا ہی ہے. لیکن اب ان کے وہ اپنی ایک سائن بناتی ہیں جو کہ یہ وقار زکا کے اوپر بھی ایلومیناٹی کا نام لگ گیا تھا, اور اب ہانیہ عامر کے اوپر بھی نام لگ گیا. تو ان کی ایک ویڈیو پہ کام جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یار بس کر دو, اب مجھے ایلومیناٹی بھی بنا دیا آپ لوگوں نے. تو حد والی بات ہے کہ آپ کا جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایلومیناٹی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مطلب یہ کسی کا بھی کوئی بھی دل کرے گا وہ کر دے گا. ہاں دیکھیں, سڈن جب بیہیویئر چینج ہوتا ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ شیطان ہے یا رحمان ہے. کیونکہ رحمان کی طرف جانے والا جو انسان ہے اس کا بیہیویئر تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, شیطان کی طرف جانے والے کا جو ہے وہ بیہیویئر
ٹوٹلی ڈفرینٹ بالکل ہوگا. ٹھیک. یہ آپ کا بیہیویئر شو کر دیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے کیسی پرسنالٹی کا مالک ہے. اب آپ ان تمام لوگوں کا جن کا نام جو ہے وہ ایپسٹین فائلز میں آیا ہے, ان تمام لوگوں کی ہسٹری چیک کریں. آپ کو ان کی ہسٹری میں جو ہے وہ پاسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈرس بھی نظر آئیں گے, آپ کو اس میں ٹراماز نظر آئیں گے, آپ کو اس میں جو ہے وہ مختلف ذہنی بیماریاں نظر آئیں گی, آپ کو اس میں جو ہے وہ جنسی ہیراسمنٹ نظر آئے گی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں انسان کے ذہن کے اندر پل رہی ہوتی ہیں, جس کا ذکر وہ ہر کسی سے نہیں کرتا. جی یہی میں کہنے لگا تھا کہ سائیکولوجیکل اینگل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو بچوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے. ان کا تھاٹ پروسیس یہ جس ہوتا ہے, آپ نے یہ بتایا کہ ان سب چیزیں ان کے دماغوں میں ہوتی ہیں اور پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈیزیز. بالکل ایسے ہی ہے. پھر یہ کیسے بچوں کے ساتھ کر لیتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں. دیکھیں ایک شیطان جو ہے نا, اس نے وہی عمل کرنا ہے جو شیطان نے اس کو بتایا ہے, اور شیطانیت پہ اتر کے پھر انسان میں انسانیت نہیں رہتی, پھر وہ شیطان بن جاتا ہے. اور جو شیطان بن گیا اس سے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ رحمان کے راستے پہ چلے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شیطان تھا اس نے اللہ کی کتنی عبادت کی تھی. جو اب پورا ایک فرشتہ جس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ساری زندگی, لیکن اس کو جو ہے شیطان مردود کیوں کہا گیا کہ اس نے جو ہے وہ انسان کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پر. جب اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ شیطان ہے, وہ رحمان کے راستے پہ نہیں ہے. اللہ کا نافرمان جو ہے, اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے, اللہ نے سب سے پہلے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے, اور شیطان سب سے پہلے حقوق العباد کو برباد کر رہا ہے. اور سب سے پہلے جو ہے حقوق العباد کی جو ہے وہ لوگوں کی دل آزاریاں کرنا, لوگوں پہ قتل و غارت کرنا, ان کو جو ہے ان کا خون پینا, خون ریزی کرنا, معصوم بچوں پہ ظلم و ستم ڈھانا, ان پہ تشدد کے واقعات سامنے آنا, یہ سب ایپسٹین فائل جو ہے وہ شیطانیت پر مبنی ہے. اور اس کے سارے پیروکار یہ جتنے مرضی بڑے نام ہیں, جو مرضی ہے, میں نہیں کہتی, لیکن یہ شیطان کے ماننے والے ہیں, تو انہوں نے اس شیطانیت اور اس شیطان آدمی سے جو ہے وہ اپنا تعلق رکھا. دیکھیں میرے موبائل فون سے بہت سارے نمبرز, آپ کے موبائل فون سے بہت سارے نمبرز جو ہے وہ نکل سکتے ہیں, لیکن بار بار اگر کسی کا کنیکشن کسی کے ساتھ جو ہے وہ نکل رہا ہے تو اٹس مین اس کا رابطہ تو ہے نا, کہیں نہ کہیں اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے. لوگوں کی لسٹ سے کھیلنا جیفری ایپسٹین کا فن تھا. ٹھیک, لوگوں کے اندر چھپی ہوئی وہ لسٹ جس کا ذکر وہ کسی عام آدمی سے نہیں کر سکتے تھے, اور بڑا آدمی بزنس مین ہمیشہ ڈرتا ہے دوستی کرتے ہوئے رکھا ہوا تھا اسی مقصد کے لیے. جی بالکل, وہاں پر ان کو پروٹوکول, سیکیورٹی, کلیئرنس, اور خصوصاً وہاں پر کچھ اہتمام ایسے چیزوں کو کر کے دینا کہ جو نارمل لائف میں یا ہوٹلز میں یا ان کے لیے پبلک پلیسز پہ پاسبل نہیں تھا. تو وہ دنیا سے کٹ آف ہو کے, اور پھر وہاں پر ایک ٹیمپل موجود ہے اس جزیرے میں, جو ایپسٹین کا جزیرہ ہے, وہاں پر ایک ٹیمپل موجود ہے جس سے انہوں نے عبادت گاہ کے طور پر رکھا ہوا ہے. یہ جو سارا یہ عمل کرتے تھے نا بچوں کے ساتھ, یہ جو نازیبا حرکات ہوتی تھی, جو ان پہ تشدد ہوتا تھا, جو ان کو پانی میں ان کے سانس روکے جاتے تھے, ان پر جو ہے بہیمانہ قسم کا جو ہے تشدد کیا جاتا تھا, انہیں جنسی ہراس کیا جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کو کاٹا جاتا تھا, ان کا خون جو ہے, یہ ساری بلی جو ہے وہ اس بال, اس شیطان دیو کے آگے جو ہے وہ چڑھائی جاتی تھی. اس کا مجسمہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اس جزیرے میں. یہ ساری وہ اپنی ان کے مطابق جو ہے وہ یہ ان کی عبادت ہو رہی ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ ریلیجیس فیکٹر ان کا یہ انہوں نے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے. دنیا بھر میں فتنہ فساد اور خون ریزی کرنے والے سب سے بڑے لوگ, ان کا نام ایپسٹین فائلز میں موجود ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کس جگہ پہنچ چکے ہیں. آپ, میں, ہم جیسے جن کے والدین نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی, تربیت دی, اور ہمیں بتایا کہ صحیح اور غلط کیا ہے, کیا شیطان ہے اور کیا رحمان ہے, ہم تو سمجھ گئے, ہم نے تو آگے اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ وہی تربیت دینی ہے. ہم تو, ہماری جو جین زی ہے, ہمارے جیسے جو والدین ہیں, وہ تو اسلام کی تربیت دیں گے. لیکن آپ سوچیں ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے, کیونکہ شیطانی طاقتیں اتنی پاورفل ہو چکی ہیں کہ وہ رحمانی طاقتوں کو دبانے کے لیے ان کو گندا کرتی ہیں. کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے بھی شیطانیت کے پیروکار ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جب کسی کے کردار کو گندا کرتے, سب سے پہلی چیز جو انسان کے پاس ہے نا, وہ اس کا کردار ہے. انسان کے پاس اس کے کردار سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں, اور کردار ہی نہ رہے تو پھر انسان کیسا. بالکل ٹھیک. تو کردار پہ ہی تو کام کرنا تھا, اور کردار پہ کام کیسے کرنا تھا, اپنے اندر کے نفس کو مار کے. ٹھیک. سب سے پہلے جو ہے وہ نفس امارہ کا ذکر کیا گیا کہ نفس امارہ جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس کو جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اللہ نے جو ہے وہ نفس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. عزت, شہرت, دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ ہی نوازنے والا ہے, اللہ سے مانگو. لیکن اس کے لیے کسی لسٹ میں نہ پڑو, اس کے لیے کسی لالچ میں نہ پڑو, اس کے لیے جو ہے وہ غلط راستے اختیار نہ کرو. یہ بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک سے
سبق ملتا ہے. ٹھیک. اب قرآن میں صاف اور واضح وارننگ دی گئی ہے بال کے حوالے سے, جی. اس جنات کے حوالے سے, اس جو ہے وہ دیو کے حوالے سے جس کی پرستش کی جاتی تھی, جی. اور اس قوم کو جو یہ پرستش کرتی تھی اس کو اللہ نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا تھا, غرق کر دیا تھا, جس طرح اور قومیں جو ہے وہ برباد ہوئی تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے یہاں موجود ہیں, لیکن اویئرنیس اور ایجوکیشن نہیں ہے. جب کوئی ایجوکیٹ کرتا ہے بیٹھ کے تو اس کے خلاف جو ہے وہ یہودی لابی ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور ان یہودی لابی کے پیروکار اور چاہنے والے پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, LGBTQ کو پرموشن دینے والے, نوجوان نسل کو بے روی اور غلط طرف لگانے والے, پارٹیز میں بلا کر جو ہے وہ بچیوں کی جان لینے والے, یہ سب جو ہے وہ شیطان کے پیروکار پرستار جو ہیں وہ سب جو ہے وہ آپ کے اندر ہی پھر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں, میری بات کو غور سے جو ہے وہ سنیے گا کہ انسان کو ورغلانے والا اور بچوں کو گواہ کرنے والا اور معصوم لڑکیوں پہ تشدد کر کے جو ہے وہ انہیں جنسی ہوس کا نشانہ بنانے والا مونسٹر نہیں ہے, انسان ہے. مونسٹر کی شکل نہیں ہے, انسان کے اندر شیطان موجود ہے, انسان کے اندر مونسٹر موجود ہے, لیکن اس کو جانچنے کے لیے آپ کو اس کے بیہیویئر کو سمجھنا ہوگا. صحیح ہو گیا. اور آپ جب تک کسی دوسرے کے بیہیویئر کو نہیں سمجھ پاتے, لوگوں پر اتنی جلدی یقین مت کیا کریں, لوگوں کے ہاتھ میں اپنی کمزوریاں مت دیا کریں, ہونے سے پہلے اپنے کام کو کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں. آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا بندہ جو ہے وہ شیطان ہے یا فرشتہ ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ کس لیول پر جو ہے وہ آ چکی ہے. اللہ ہم پر جو ہے وہ رحم کرے اور اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن جس کا ایمان تازہ ہے, جس کی روح زندہ ہے, وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن سے. یہ شیطانی اب 2 جنگیں شروع ہو چکی ہیں دنیا میں, ایک رحمان کی طاقت اور ایک شیطان کی طاقت. یہ ایلیومیناٹی جو ہے یہ شیطانی طاقت ہے, دجال نے آنا ہے, یہ فتنہ جو ہے وہ برپا ہونا ہے, اور اس کے ماننے والے جو ہیں. اور ایون میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے وقت میں ایسی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں ناسا کی طرف سے کہ آپ کو آٹومیٹکلی آسمان پر جو ہے وہ مختلف مذاہب کے جو خدا ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں, ان کے میسیجز جو ہے وہ کنوے ہونا شروع ہوں گے. وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جلوہ گر ہوں گے, ان کو جو ہے وہ باقاعدہ بنایا جا رہا ہے ریزز سے, مختلف قسم کی لائٹ سے اور چیزوں سے, کہ انسان کے ایمان کو ہلانے کے لیے اور انسان کو اپنے خدا پر یقین کروانے کے لیے کہ یہ تمہارا خدا ہے, اور ایک خدا پر جو ہے وہ پوری دنیا کو لانے کے لیے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, شیطان کی پوجا کروانے کے لیے یہ تمام تر شیطانی کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی قرآن کیا کہتا ہے بالکل ٹھیک کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی. یہ یہود و نصار جو ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ دشمن ہے اور یہ ہر وقت دشمنی ہی نبھائیں گے. تو جو ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں, جو ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, دیکھیں جب ملک ہوتے ہیں نا تو ملکوں میں سب سے ملنا پڑتا ہے, سب کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا رکھنی پڑتی ہے, شیطانوں کے ساتھ بھی انسانوں کے ساتھ بھی. آپ کو کیا پتا کہ یہ بندہ شیطان ہے, آپ کو تو اس سے ملنے کے بعد ہی پتا چلے گا نا کہ شیطان ہے یا انسان ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ٹیلی فون کر لیا کہ جو ہے وہ ایپسٹین کا جو ہے وہ ٹیلی فون عمران خان کو آ گیا یا شاہ محمود قریشی کو آ گیا یا جو ہے وہ نواز شریف کو آ گیا تو جی سارے ایلیومیناٹی میں شامل ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, نام آنا نہیں, اس نے ایک بندے کو کیپچر کیا ہوا ہے. ان ای میلز کا سامنے آنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ہماری مسلمان عورتوں کے حجاب پہ بات کرتے تھے, ان کے حجاب پہ ہاتھ ڈالتے تھے, آج وہ دنیا بھر میں بے نقاب ہو چکے ہیں. مودی کا بھی سنا ہے کہ مودی ڈانس کرتا رہا نیتن یہو کے سامنے. فاشسٹ مودی ہے وہ, تو آپ کو تو پتا ہے کہ وہ کیا, اس کا تو دھرم ہی ناچنا ہے. وہ تو ناچ کے اس نے جو ہے وہ دکھایا ہے, اور ناچ کے اس نے جو ہے وہ ایک چائے بیچنے والے کو جب آپ وزیر اعظم بنا دیں اور اس کے بعد وہ لوگوں کو جو ہے وہ ناچ کے جو ہے وہ دکھا رہا ہو, ان کے سامنے مجرے کر رہا ہو, تو اس کا کام ہی یہی ہے. صحیح ہو گیا. وہ اس نے ناچ کے جو ہے وہ سارا بیڑا گرک کر دیا. جو ذہنی مریض ہے اس سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں, ٹھیک, وہ تو کچھ بھی کرے گا, ٹھیک, اور وہ بھی شیطان کا پیروکار ہے. اس نے کوئی کم شیطانیت کر رکھی ہے, اس نے مسلمانوں پر جو ہے وہ کس طرح انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو کاٹا ہے اور کس طرح انہیں شہید کیا ہے, یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن طاقت رحمان کی ہے, یہ جان لیں. شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے. شیطان ایک وقت میں اللہ نے خود ہی کھلی چھٹی دی ہے, تو شیطان اتنا جو ہے وہ پھیل چکا ہے. لیکن شیطانوں میں ہی رہ کر رحمان کے ساتھ جڑے رہنا کمال ہے. بے شک. اور یہ کمال صرف اس شخص کو آئے گا جس کے ایمان کی طاقت جو ہے وہ مضبوط ہوگی, اور جو حق اور سچ کی بات کرتا ہوگا. کبھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جو موت سے ڈرتے ہیں ان کو موت نہیں دی جاتی, ان کو زندگی دی جاتی ہے. لیکن جو موت سے نہیں نہ ڈرتا اس کو موت دی جاتی ہے. واہ. یہ ہے بہادر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ مسہاب, جو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے سے بڑا بہادر آدمی بھی جو ہے وہ اس کو مارا گیا, اس کی پیٹھ کے پیچھے وار کیا گیا. دور کیوں جاتے ہیں, مولا علی کو دیکھیے. مولا علی شیر خدا, جو انہوں نے خیبر کا دروازہ جو ہے وہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا,
وہ ان کی بھی پیٹھ پہ وار کیا گیا بالکل ٹھیک. دشمن نے. انہیں پتا تھا میرا دشمن آ رہا ہے. وہ اپنے دشمن کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے جو ہے وہ ابھی ضرب لگانی ہے تو اس کو جو ہے وہ شربت پلاؤ. آپ اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو اسلام کا سر بلند جھنڈا کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ عام لوگ نہیں تھے. وہ پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء اکرام ان کے دور میں بھی شیطان تھے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. انہوں نے تعلیم دی. obviously جب انسان کو بنایا تب شیطان کریٹ ہو گیا نا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو تو وہیں سے تو شیطانی عمل شروع ہو گیا. شیطانی عمل شروع ہوا. تو شیطان نے کہا کہ میں جتنے بھی آپ کی یہ قوم ہے میں اس کو بہکاؤں گا. بالکل. تو یہ ایپسٹین فائل جو ہے وہ ایک شیطانی عمل ہے. والدین ایک چیز نوٹ کر لیں, جو بھی مخلوق ہے اس کو بہکاؤں گا. والدین ایک چیز نوٹ کر لیں کہ اپنے بچوں کی چند چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں سائیکولوجیکلی, تو پلیز آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنی باؤنڈریز جو ہے وہ مضبوط کریں. سب سے پہلے اگر سڈن بچے کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, بچہ یکدم یا تو جو ہے وہ بہت چپ چپ رہنا شروع کر دیتا ہے, یا اپنے آپ کو بند کمرے میں رکھنا شروع کر دیتا ہے, یا وہ آپ سے بارہا جو ہے وہ کوئی بہانے کرتا ہے اسکول جانے ہوئے یا کہیں جاتے ہوئے, سوچیں کہ کہیں کوئی اس کو ہراس تو نہیں کر رہا, کہیں کوئی اس کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسکول جاتے ہوئے کوئی ڈرائیور, کوئی کام والا, کوئی کام والی, یا کوئی اس طرح کا بندہ جو ارد گرد آپ نے جس کا جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, کوئی انکل, کوئی آنٹی, وٹ ایور جو کوئی بھی ہے, وہ کہیں کوئی ہراسمنٹ کا چکر تو نہیں ہے بچے کے ساتھ. فوری طور پر بچے سے جو ہے وہ پوچھ گچھ شروع کریں. پھر آپ نے اس کا جو فیئر ہے, اس کا جو ڈر ہے, وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے. بچہ آپ سے آنکھیں چرائے گا. جس وقت بچہ جو ہے وہ کسی چیز سے خوف محسوس کرتا ہے وہ ماں باپ سے آنکھیں نہیں ملا پاتا. وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, ہنستا ہے, مسکراتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے, لیکن وہ خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈرایا گیا ہوتا ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ حقیقت بتائی تو ہم تمہیں پھر ماریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر بچہ جو ہے وہ آپ کی سلیپ اپرچونٹی چاہ رہا ہے, ماں باپ کے درمیان میں سونا چاہ رہا ہے, سلیپ اپرچونٹی, وہ اکیلا نہیں سونا چاہتا, تو سوچیں کہ بچے کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے. اس کو ہرگز اکیلا جو ہے وہ نہ سلائیں. اکثر ماں باپ یا ہم بھی ظاہر ہے بچے ہیں تو بڑے ہو گئے ہیں تو اب الگ سے جو ہے وہ روم میں سوتے ہیں. تو اگر ان کو سلیپنگ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے اور وہ جو ہے وہ ڈر یا خوف محسوس کر رہے ہیں اور ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں, تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ بالکل بھی اگنور نہ کریں. پھر آپ نے جو ان کے ان ایکسپلینڈ اینگرز ہیں, پھر جو ان کی سائلنس ہے اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ بچہ یا تو بہت اگریسو ہو جاتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے اور چیزیں توڑتا ہے اور آپ سے جو ہے وہ مس بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اس کے ساتھ مس بیہیو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی سائیکولوجیکل جو ہے وہ مس بیہیو شروع کر دیتا ہے. بچوں کی اگر یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ پلیز چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ٹھیک ہو گیا میڈم. آپ کے بچے کا کسی بہت بڑے اسکول میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, آپ کے بچے کا ایک اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ پیسے دے کے اسکول, کالج اور یونیورسٹی, یہ کیا ہے, یہ پوری پلاننگ ہے. نوجوان نسل کو جہاں سے بگاڑا جا رہا ہے نا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہم پوڈ کاسٹ ضرور کریں گے, بہت وقت چاہیے بات کرنے کے لیے. یہ تو پھر وہ وقت تو بڑا ہے, لیکن کچھ ہمارے پروگرام اور آڈینس کے اوپر بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی اور مزید ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سننا چاہتے ہیں, تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین لکھ کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ مجھے, عبدالحی صدیق کو اور میڈم کو جو کہ آج بڑی انفارمیشن کے ساتھ آئی ہوئی تھی, اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ ناصر.